اندازہ کیجئے حضرت حسنین کریمین کی ذات کا، آپ کے مقام مرتبے کا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، وہ لوگ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فرزند ایک مرتبہ کھیل رہے حضرت حسین کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کھیل رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین کے بیٹے کے درمیان میں باتیں ہو گئی۔ حضرت حسین نے فرمایا، او میرے دوست، تمہارے ابا امیر المؤمنین میرے غلام ہیں۔ بچہ بچہ ہوا کرتا ہے، کہنے لگے حسین تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں پتا نہیں میرے والد امیر المؤمنین ہے، مسلمانوں کے امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، تم یہ کیا کہتے ہو؟ حسین یہ زیبا نہیں دیتا، تم اپنا غلام نہیں کہنا چاہیے۔ بات ہو گئی، گھر پہنچے، امیر المؤمنین کے بیٹے نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ابا جان، آج حسین نے آپ کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہے۔ اللہ غنی۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے پوچھا، بیٹا بتاؤ کیا کہا حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے فرمایا، ابا آپ کو کہتے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب میرا غلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المومنین لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بات بن گئی۔ حضرت امیر المومنین لیٹے ہوئے فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے خوشی میں، بیٹا حسین نے یوں کہا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب میرا غلام ہے، ایسا کہا؟ انہوں نے کہا، ابا جان ایسا ہی کہا ہے۔ کہا، بیٹا تو تم جانا، جا کے پھر سے پوچھنا حضرت حسین سے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب تمہارے غلام ہیں۔ اگر کہیں گے تو ان سے پھر کاغذ میں لکھا کر بھی لے آنا۔ وہ گئے وہاں پر، بیٹے گئے اور پوچھا، تم نے یہ کہا تھا نا، پھر کہو گے؟ انہوں نے کہا، 10 مرتبہ کہتا ہوں امیر المؤمنین عمر بن خطاب میرا غلام ہے۔ بیٹے نے کہا کہ حسین صرف کہتے بھی ہو یا لکھ کر بھی دے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، لائیے لکھ کر دے دیتا ہوں۔ لکھ کر دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المؤمنین کے بیٹے اس کاغذ کو لے کر گھر آئے، پوچھا کیا بات بنی، کیا ہوا؟ حضرت امیر المؤمنین کے بیٹے نے ہاتھ کو چیٹی پکڑا دی، فرما دیا، حضرت امیر المؤمنین نے جب اس چیٹی کو دیکھا تو خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور کہنے لگے، بیٹا اس کاغذ کی آج میں حفاظت کروں گا، اس کاغذ کی میں اب مرتے دم تک حفاظت کروں گا، اس لیے کہ میرے مر جانے کے بعد میرے جسم کو جب کفن لپیٹ دیا جائے تو اس وقت اس کاغذ کو بھی میرے کفن میں رکھ دیا جائے، تاکہ محشر کے میدان میں میں اپنے رب